اس دنیا میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں یا یہودی ہیں۔ کوئی اللہ کو مانتا ہے، کوئی اللہ کو نہیں مانتا، لیکن ہماری اللہ کی شان ہے کہ وہ سب کا رزق اس کے حوالے کرتا ہے، رات میں بھوکا نہیں سلاتا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ایسا قدردان ہے کہ نہ صرف بڑے بڑے اعمال بلکہ مومن کی ایک سبحان اللہ کی بھی قدر کر کے جنت میں درخت لگا دیتا ہے۔ اس رب کو پہچانو جس نے انسان کو کمزور اتنا بنایا کہ ایک نیند سے نہیں لڑ سکتا، اور نوازا ایسا کہ ساری مخلوق پر روز جمائے بیٹھا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، پہچانو اس رب کی قدرت کو کہ جس تپتی زمین پر انسان کے لیے 5 منٹ چلنا مشکل ہے، اس تپتی زمین پر اونٹ میلوں کے سفر طے کرتا ہے۔ کیا بھینس کے اندر دودھ ہم بناتے ہیں؟ کیا بھینس خود اتنی عقل مند ہے کہ گھاس میں سے دودھ بنا لیتی ہے؟ پھر وہ کون ہے؟ وہ ہمارا رب ہے، اللہ ہے، جس کی قدرت اور تخلیق کے کرشمے کائنات کے ذرے ذرے میں سمائے ہوئے ہیں۔ کہیں سیب لال خون بنانے کے کام آ رہا ہے تو کہیں پپیتا سفید خون بنانے کے کام آ رہا ہے۔ ان چھوٹی نباتات اور میوہ جات کے اندر یہ صلاحیتیں رکھنے والا اور انسان کی خدمت میں لگانے والا وہ رب کون ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب ہے۔ مکئی کے دانوں کو نہ کسی انسان نے ایلفی لگائی ہے، نہ ہی سمجھ مکئی نے دانوں کو ترتیب دی ہے۔ پھر وہ کون ہے جس نے بڑی عمدگی کے ساتھ دانوں کو ایک ترتیب بھی دی، ایک ذائقہ بھی اور ایک خوبصورتی بھی؟ ایک ہی زمین پر ایک ہی قسم کا پانی جا رہا ہے، لیکن مرچی تیکھی بن رہی ہے، لیمو کھٹا بن رہا ہے اور گنا میٹھا بن رہا ہے۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ زمین آسمان کے بادشاہ اللہ کی قدرت ہے۔ ہاتھی کو بھاری جسم دیا لیکن رفتار نہیں دی، چیتے کو تیزی دی مگر بھاری جسم نہیں دیا، شیر کو طاقت دی مگر انسان جتنی عقل نہیں دی۔ وہ کون ہے جو ساری کائنات کا نظام ایسے توازن کے ساتھ چلا رہا ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا شہنشاہ اللہ ہے۔ کہیں سبزی ہے تو کہیں دال ہے، کہیں بریانی ہے تو کہیں شیر مال ہے، مٹن سجی ہے تو مٹھائیوں کا بھی تھال ہے۔ انسان پر اتنی شفقت کرنے والا وہ کون ذوالجلال ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب اللہ ہے، جس کی شان بھی اعلیٰ ہے اور حکمت بھی کمال ہے۔ صبح کے چڑھتے ہوئے سورج کو دیکھو، شام کو جاتے ہوئے پرندوں کو دیکھو، اور پھول کے چکر لگاتی ہوئی شہد کی مکھیوں کو دیکھو۔ ان مناظر میں حسن بھرنے والا وہ رب کون ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب اللہ ہے۔ دانتوں کی قطاریں، رگوں کی جال اور بالوں کی ایک خوبصورت سجاوٹ، اس بے وجود انسان کو وجود دینے والا وہ رب کون ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا مالک اللہ ہے۔ انسان کی آنکھ میں پانی چلا جائے تو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور مچھلی کی ساری زندگی پانی میں گزر جاتی ہے لیکن کوئی تکلیف نہیں۔ یہ سب کس کی قدرت ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا شہنشاہ اللہ ہے۔ معدے میں تیزاب بھی پڑا ہے اور کھانا بھی۔ تیزاب صرف کھانے کو ہضم کرتا ہے، معدے کو نہیں۔ ایسی حکمت اور حفاظت سے یہ سارے نظام چلانے والا وہ رب کون ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا شہنشاہ اللہ ہے۔ کیا ناریل کا درخت اتنا سمجھدار ہے کہ پانی کو چوٹیوں تک لے جاتا ہے، پھر اس سے ناریل کے سخت ترین چھلکے کے اندر جما دیتا ہے، پھر اس کے اندر پانی بھر دیتا ہے، پھر لوگوں کو ایک خوبصورت فائدہ مند اور لذیذ پھل پیش کرتا ہے؟ نہیں نہیں، یہ ناریل کا درخت کی نہیں، تیرے رب کی قدرت اور کارندگی ہے۔ بے شک یہ سارے نظام چلانے والا اللہ ہے۔ ملک کے دور دراز علاقوں میں فصلیں پکتی ہیں، تیرے گھر تک پہنچتی ہیں، تیرا لقمہ بنتی ہیں، پھر ہضم ہو کر ہر ایک سیل کو اپنا رزق پہنچ جاتا ہے۔ کون ہے جو قدرت کا یہ نظام چلا رہا ہے؟ وہ کائنات کا اکیلا رب اللہ ہے۔ ایک دریائی گھوڑے کی اوساط وزن 1500 کلو گرام ہوتا ہے اور ایک رات میں تقریباً 40 کلو گرام تک گھاس کھا لیتا ہے۔ ان کے لیے گھاس کے بیج نہ کوئی کسان بو رہا ہے نہ کوئی اور انسان، تو پھر ایسے ہزاروں جانوروں کے لیے رزق کے انتظام کرنے والا وہ رب کون ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب اللہ ہے۔ السلام علیکم ویورز، اگر آپ کو میری بات اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔